داوي نفوسنا. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان فہم قرآن، اس کے تحت آج ہم 25ویں سبق کو شروع کرتے ہیں. یاد رہے ہمارے اس کورس کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ 25 اسباق پر مشتمل ہے اور آج 25واں سبق ہے. یہ بنیادی نماز کا حصہ ہے. اس میں چند آیتیں مزید شامل کی گئی تھیں تاکہ آپ کو وہ الفاظ جو قرآن کریم میں بہت بار آئے ہیں، تقریباً 40,000 بار آئے ہیں، اسی کے ذریعے سے آپ کو سکھا دیے جائیں. الحمدللہ یہ آج کی ہماری اس سلسلے کی آخری کلاس ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس سے ہم دوسرا حصہ شروع کریں گے اور اس میں مزید اور دلچسپ چیزیں اور مزید الفاظ سیکھیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر 25. اس میں متفرقات لیں گے ہم مزید. اب تک ہم نے جو الفاظ سیکھے وہ نئے الفاظ 241 تھے، لیکن ان 241 میں 100-150 کے اطراف ایسے ہیں الفاظ جو 42,000 بار آئے ہیں. اصل میں ہم 50% کے کاؤنٹ سے آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اور ہے بھی کہ بعض الفاظ کے دوسرے معنی ہوں. وہ دوسرے معنوں میں الفاظ کم استعمال ہوئے تو بھی ہم انشاءاللہ 50% کا ٹارگٹ کمپلیٹ کر رہے ہیں الحمدللہ آلموسٹ. اور اس سبق سے بھی تقریباً 40 الفاظ جو تقریباً 1,500 بار آئے ہیں. اس میں وہ ٹکڑے شامل ہیں بعض جس کو ہم نے استعمال کیا تھا لیکن ان کا لفظی ترجمہ سیکھا نہیں، اور بعض دیگر ٹکڑے بھی شامل ہیں. جیسے یہ ایک ٹکڑا ہے ہادہ. ہادہ کی مثال کے لیے ایک ٹکڑا بہترین ہے، اور ہم سب جانتے ہیں اکثر لوگوں کے گھروں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہادہ من فضل ربی. اس پر ہمارے ایک دوست نے بڑا دلچسپ نقطہ کہا کہ ہادہ من فضل ربی لکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے آیت کو کمپلیٹ لکھنا چاہیے تاکہ بہت اچھا رہے. یہ سلیمان علیہ السلام کا قول ہے. انہوں نے کہا ہادہ من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر. یہ میرے رب کا فضل ہے. آپ نے بڑی بلڈنگ کھڑا کی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازے. ہادہ من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے، لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں. تو وہ ہادہ من فضل ربی دیکھ کر بجائے اس کے کہ لا سمح اللہ کچھ کبر اور اکڑ کے جذبات پیدا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا جذبہ پیدا ہوگا. جب بھی وہ بلڈنگ نظر آئے گی یا گھر نظر آئے گا جس پہ یہ پوری آیت ہی نہیں، کم از کم آیت کا بگر پارٹ لکھا ہوگا ہذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، کم از کم اتنا لکھ لیا تاکہ وہ مجھے آزمائے. یہ گھر جو ملا ہے، یہ پراپرٹی جو ملی ہے، یہ آزمائش ہے کہ میں اس میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. شکر کے ساتھ کفر جب آتا ہے تو عام طور پر ناشکری کا معنی ہے. الصلاۃ خیر من النوم، خیر کے لیے بہترین مثال ہے. خیر یعنی بہتر، اور خیر جو ہے قرآن کریم میں 186 بار آیا ہے. بہتر، بہترین. الصلاۃ نماز، خیر بہتر ہے، من النوم نیند سے، نماز نیند سے بہتر ہے. السلام علیکم، سلامتی ہو آپ سب پر، علیکم آپ سب پر، یہ ہم نے اعلیٰ کے لیے استعمال کیا تھا. اور عن کے لیے رضی اللہ عنہ، رضیہ راضی ہوا. اصل میں رضیہ کا مطلب راضی ہوا، مگر یہاں دعا کے معنی میں ہے راضی ہو اللہ عنہ، اس سے یا ان صحابی سے. رضی اللہ عنہا، راضی ہو اللہ اس عورت سے یا ان صحابیہ سے. اوکے. من ربو کا، قبر کے 2 سوال. من یعنی کون، من ربو کا کون ہے تیرا رب، ما دینو کا کیا ہے تیرا دین. من اور ما بہت اہم ہے. من تقریباً 800 بار، ما 2100 بار، دونوں مل کے 3000 بار. من ربو کا کون ہے تیرا، ما دینو کا کیا ہے تیرا دین. یہ دونوں قبر کے سوال ہیں. لیکن تیسرا سوال کیف حالک، یہ نہیں معلوم فرشتہ پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا. کیف حالک، کیف یعنی کیسا، حالک آپ کا حال، تیرا حال. کیف حالک کیا ہے تیرا حال. ہم یہ سوالات بتانا چاہ رہے ہیں. من یعنی کون، ما یعنی کیا، اور کیف یعنی کیسا. اور یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا من شروع میں آئے تو کون، بیچ میں آئے تو جو، ما شروع میں آئے تو کیا، بیچ میں آئے تو جو، اور کیفا شروع میں آئے تو کیسے، بیچ میں آئے تو جیسے. اور ما کا دوسرا معنی اور ایک اہم معنی نہیں، فی ما فی. پھر عرب ورڈ چلیے کم ہاذا کیے.
کہ فی معافی، فی ہے ان دیر میں ہے، فی یعنی میں ہے، معافی اس میں نہیں ہے، ناٹ ان دیر، معافی نہیں ہے. اور انشاءاللہ بھی ہم نے سیکھا ان کی مثال پر، ان یعنی اگر، شاء چاہے اللہ، اگر چاہے اللہ. انشاءاللہ ہمارے لیے دو کے لیے کام کر رہا ہے، ان کی مثال انشاءاللہ ہے اور شاء کی مثال انشاءاللہ ہے. یہ تو ایسے ٹکڑے ہیں جس کو آپ جانتے ہیں، لیکن ایک بار ہم اس کا ترجمہ پریکٹس کر لیتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں قاری صاحب سے کہ پریکٹس کرائیں، لیکن جملوں کو قرات کے انداز میں نہیں. بات چیت کے جملے ہیں، سوالات کیجیے آپ ڈٹ کر.